رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین آمین یا الہ العالمین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا حسین فعرفوہ وفضلوہ وانصروہ صلوات. عزیزان ایمان، پہلے تو شکر گزار ہوں اپنے برادر عزیز جناب وقار جعفری کا کہ انہوں نے اپنے اشعار سے ہمارے ذہنوں کو بالیدہ کیا. میں سمجھتا تھا کہ میں ہی ابھی جوان ہوں، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ وقار بھائی بھی جوان ہے اور مولائی بوڑھا نہیں ہوتا. پستی سے بلندی کی طرف بہتا ہے پانی، اسی مصرے پہ تمہیں بولنا چاہیے تھا. پستی سے بلندی کی طرف بہتا ہے پانی، اللہ رے دریائے مودت کی روانی. پستی سے بلندی کی طرف بہتا ہے پانی، اللہ رے دریائے مودت کی روانی. ایک بے کسو مظلوم کی نصرت کے لیے لوٹ آئی حبیب ابن مظاہر کی جوانی. پہلے تو ان کا شکر گزار ہوں کہ میں کئی دن سے کہہ رہا تھا کہ کچھ سنا دیجئے. آج انہوں نے میری آواز پہ لبیک کہا. آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ کلمہ بیاں کو سنا جس کے پاس نہ بولی ہے نہ گفتگو کرنے کا انداز ہے. میں کوشش کروں گا کہ آج کی مجلس بالکل ہی وقت کے اندر ختم ہو جائے. عزیزو، ہر سال جب محرم شروع ہونے والا ہوتا ہے تو پہلے پمفلیٹ چھپتے تھے، تعزیہ داری حرام ہے، رونا بدعت ہے، ماتم بدعت ہے، نذر و نیاز بدعت ہے، امام باڑہ اور عاشور خانہ بنانا بدعت ہے. پتہ نہیں یہ جن صاحب کو بدعت کا دورہ پڑا ہے
ان سے کوئی پوچھتا کہ بھیا یہ والا جو پیجامہ آپ پہنتے ہیں یہ کب تھا؟ یہ والا جو چشمہ آپ لگاتے ہیں 1000-1200 روپے کا فریم ہے، اس کے اوپر چشمہ شیشہ، یہ کب تھا؟ اگر بدعت کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز نبی کے بعد ایجاد ہو وہ بدعت ہے تو چشمہ مت لگائیے، پیجامہ مت پہنیے، یہ والا جو لمبا کرتا پہنتے ہیں اسے مت پہنیے، اور یہ جو کھانا کھاتے ہیں، ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے آدمی، یہ کھانا مت کھائیے۔ میں اس وقت کی غذا بھی بتا دوں گا آپ کو جو 1400 سال پہلے تھی، اسے نوش فرمائیے۔ لیکن عجیب بات ہے، یہ بدعت کا سلوگن صرف حسین کے لیے، صرف امام حسین کے لیے، حسینیت کے لیے بدعت بدعت بدعت، بقیہ سب کام کے لیے سنت سنت۔ میں تمہارے ذہنوں کو آمادہ کر رہا ہوں، اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے میں وہاں تک تمہیں لے جاؤں گا۔ جہاں حسین کی کوئی بات آئی وہاں رونا بدعت ہے، ماتم بدعت ہے، عشق فیانی بدعت ہے۔ لیکن کسی نے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ ہم ہندوستانیوں کا مزاج بھی ہے کہ تار سے گر کے کھجور پہ اٹک جاتے ہیں، ہم پورے طور پر نیچے تک نہیں جاتے، ہم یہی دیکھتے رہ گئے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حسین کے غم میں نبی روئے ہیں، لیکن میں ایک بات اپنے چھوٹے بھائیوں سے اور اپنے ہم عمر دوستوں سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ اگر تمہارے ابا نے کوئی کام کیا ہو تو اسے تم انجام دیتے ہو کہ نہیں؟ ارے کیا کرے، بولو میرے ساتھ، کرے آگے بولو بولو جلدی بولو میرے ساتھ، انجام دیتے ہو کہ نہیں؟ چھوڑو، ابا نے 7 محرم کو مہندی اٹھا دی تو ہم بھی اٹھائیں گے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے، ابا نے ایک مجلس برپا کر دی اور اس میں جو ہمارے شہر کا ذاکر ہے وہی پڑھے گا تو اب بڑے سے بڑا خطیب آ جائے، ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے، بڑے سے بڑا خطیب آ جائے ہم اسی خطیب کو پڑھوائیں گے، ہے نا میرے عزیز؟ تو باپ دادا جو کام کر جائیں اس کام کو ہم کو کرنا چاہیے۔ اچھا تم بتاؤ کہ تمہارے جد کون ہیں؟ جلدی بولو میرے ساتھ میرے عزیز، تمہارے جد کون ہیں؟ تم کن کی نسل میں ہو؟ کوئی کسی کا نام لے گا، کوئی کسی کا نام لے گا، کوئی کسی کا نام لے گا کہ وہ ہمارے جد فلاں ہیں، ہمارے جد فلاں ہیں، ہمارے جد فلاں ہیں، لیکن ایک نام میں لیتا ہوں، حضرت آدم۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے، حضرت آدم، بولو میرے ساتھ، حضرت آدم۔ ہمارے ابا کا نام کیا ہے، ہمارے جد کا نام کیا ہے؟ آدم۔ ہم سب کس کی اولاد ہے؟ ہم سب جناب آدم کی اولاد ہے نا؟ کسی کو شک تو نہیں ہے نا کہ ہم جناب آدم کی اولاد ہیں؟ میں پڑھ چکا ہوں آیت کہ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ انی خالق بشر من طین، ہم زمین پر مٹی سے آدمی بنا رہے ہیں،
ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ نے جناب آدم کو بنا لیا، بے سننا، جب اللہ نے جناب آدم کو بنا لیا اور ساق عرش پر استادہ کر دیا تو ایک دن آواز دی، اے میری آسمانی مخلوق، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اے میری آسمانی مخلوق، جب اس پتلے میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدہ کر لینا۔ بھئی سنو، بہت اطمینان سے میں تمہیں قرآن کی آیت سنا رہا ہوں۔ جیسے ہی اللہ نے یہ کہا کہ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فوراً فرشتوں نے کہا میری طرف متوجہ رہنا۔ فرشتوں نے آواز دی، اے میرے پروردگار، کیا تو ایسے کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد کرے، جو زمین پر خون ریزی کرے؟ اللہ نے آواز دی، انی عالم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں نہیں، میں سناؤں تاکہ میں یہی بنیاد رکھ رہا ہوں۔ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں اس کی خبر تم کو نہیں ہے۔ اللہ نے آدم کو صاحب روح بنا دیا، نہیں سنا، اس کو عربی میں عناصر اربع کہتے ہیں۔ چکبست کا شعر مجھے یاد ہے، زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ آدم کے جسم میں اللہ نے آگ رکھی، پانی رکھا، مٹی رکھا، ہوا رکھی، یہی چار چیزیں ہیں نا؟ یہ چار چیزیں، میں نے ابھی حدیث کا ترجمہ نہیں کیا ہے، چار چیزیں رکھی اور ساق عرش پر آدم کو بنا کر استادہ کر دیا۔ فرشتے دیکھ رہے ہیں، شاہکار دست قدرت ہے، کیا آنکھیں بنائی ہیں، کیا ہونٹ بنائے ہیں، کیا چہرہ بنایا ہے، کیا جسد بنایا ہے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ دیا، معبود یہ آدم چاریاری ہے۔ ہائے ہائے کیا کہہ رہا ہوں میرا، آگ، پانی، مٹی، ہوا، لیکن اس کے باوجود آدم صرف دیکھنے کے قابل ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا، آدم صرف دیکھنے کے قابل ہیں۔ چار چیزیں آدم کے پاس ہیں لیکن آدم دیکھنے کے قابل ہے۔ اللہ نے آواز دی، گھبراؤ نہیں، جب آدم پنجتنی ہو جائیں گے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں میں، ادھر روح آئی، اللہ نے کہا کہ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دیکھو جیسے ہی اس جسد میں اپنی روح ڈال دوں تم سب کے سب سجدہ کر لینا۔ ہم نے زمین پہ بھی ایک منظر دیکھا، عصمتی جسم کے چار عناصر، محمد، علی، حسن، حسین، ایک چادر کے نیچے جمع ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا، ایک چادر کے نیچے جمع ہے لیکن آیت کا نزول نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا معبود آیت کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ نے کہا دیکھ نہیں رہے ہو، ابھی روح جسد عصمت فاطمہ نہیں آئی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ سننا، اب سنا رہا ہوں، پھر کہوں گا گھڑی مت دیکھنا۔
ابھی تو میں وارم اپ ہو رہا ہوں. یہ بچے جانتے ہیں سب زبان بولتے ہیں. ابھی تو میں وارم اپ ہو رہا ہوں. سننا، اللہ نے آدم کے جسم میں روح پھونکی. جب روح پھونکی تو فرشتوں نے کہا کہ اتجلو فیہا. حضور غائب غلط تو نہیں نہ پڑھ رہا ہوں. اتجلو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پروردگار کیا ایسے کو بنائے گا جو زمین پہ فساد کرے، جو زمین پہ خونریزی کرے؟ ہمیں بنا دے، ہم تو مقدس ہیں. ہمیں بنا دے، ہم تو مقدس ہیں. دیکھیے بڑھاپے کی دہائی، ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیز، میں نے تاریخ کا عظیم فقرہ پڑھا ہے. بڑھاپے کی دعائی وہاں بھی دی گئی تھی کہ ہم تو آدم سے بڑے ہیں. ہم تو آدم سے بڑے بھیا، ہم تو آدم سے بڑے ہیں، لہذا ہم کو ملنی چاہیے. اللہ نے آواز دی، یاد رکھنا ہم عہدہ دینے میں عمر نہیں دیکھتے. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا عزیز، ہم عہدہ دینے میں عمر نہیں دیکھتے، صلاحیت دیکھتے ہیں. صلاحیت دیتے ہیں کہ اس کے اندر صلاحیت ہے کہ نہیں. میں آیات قرآنی کا ترجمہ کر رہا ہوں، وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا ہوں. سننا عزیزان ایمان، آدم بن گئے. ایک دن اللہ نے جو کہا سنا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم کو سارے اسماء تعلیم کر دیے. بڑی عجیب بات ہے، علماء اسلام نے جب اس آیہ کریمہ کی تفسیر لکھی، میرے پاس چلے آنا، 44 تفسیر میرے موبائل کے اندر موجود ہے. میں تمہیں دکھا دوں گا. 44 تفسیریں رکھے ہوئے ہیں. اس آیہ کریمہ کی جب تفسیر کی بہت ہنسو گے تم، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو سارے اسماء تعلیم کر دیے. تو اسماء وہ تھے کہ جو کھانے کا نام بتایا گیا، دال، مسور کی دال، ارہر کی دال، ارد کی دال، اور اللہ نے چاولوں کے نام بتائے. یہ بھجیا ہے، یہ منصوری ہے، یہ باسمتی ہے، یہ شہنشاہ ہے. اور اللہ نے ترکاریوں کے نام بتائے کہ یہ آلو ہے، یہ پالک ہے، یہ گوبھی ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تفسیر بیان کی گئی. اور اللہ نے شہروں کے نام بتا دیے، یہ بنارس ہے، یہ مالیگاؤں ہے نا. یہ اللہ نے سارے کے سارے نام بتا دیے. سڑکوں کے نام بتائے، شہروں کے نام بتائے، یہ بتایا، وہ بتایا، وہ بتایا. عجیب بات ہے بھائی، مفسرین نے قرآن کریم آپ نے سمجھائی نہیں. علم اور کچھ نہیں ہے. نبی نے کہہ دیا ہے کہ میں شہر علم ہوں. ارے کیا کہہ رہا ہوں، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو اب اگر اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ آدم کو در در کروا رہا تھا. آئے کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیز، ایک ہی در پہ کیوں نہ بٹھا دیا کہ سارا علم مل جاتا. نہیں ملا. اب سنو، میں مقصد جا رہا ہوں. اللہ نے آدم کو پیدا کیا، کہا کہ علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو سارے کے سارے اسماء تعلیم کر دیے. جو راہ حق پہ چلنے والے مفسرین نے قرآن ہیں، انہوں نے لکھا کہ اللہ نے سارے اسماء دے دیے.
اور فرشتوں سے بھی کہا کہ دعوی انی عالم و مالا تعلمون کر رہے تھے، تو اب بتاؤ انبئونی باسمائے ہؤلاء ان کنتم صادقین. دیکھ کیا کہہ رہا ہوں میرے ایسے، انبئونی بیان کرو ان اسماء کو اگر تم سچے ہو. ارے کہاں لے کے آ گیا میرے عزیز، اگر تم سچے ہو تو ان اسماء کو بیان کرو. کون اسماء؟ علماء نے لکھا کہ اللہ نے ساق عرش پر، بھائی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے ساق عرش پر 5 نور چمکائے اور چمکانے کے بعد فرشتوں سے کہا تم بتاؤ. معاملہ یہ تھا کہ ان انوار کے نام فرشتوں کو بھی معلوم تھے، آدم کو بھی معلوم تھے. کرنا یہ تھا کہ نور دیکھنا تھا اور نام کو ملانا تھا. ارے کہاں لے کے آ گیا میرا عزیز، نور کو دیکھنا تھا اور نام کو ملانا تھا. اللہ نے فرشتوں سے کہا تم بتاؤ. وہ یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار تو نے جتنا بتایا ہے اس سے زیادہ ہمیں معلوم ہی نہیں. یار کیا کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نور کو نام سے فرشتے نہ ملا سکے. ارے کہاں لے کے آ گیا، نور کو نام سے فرشتے نہ ملا سکے. جب آج شب جمعہ ہے نا، ابھی قبلہ نے حدیث قصہ تمہارے درمیان پڑھی ہے، اور جب حدیث قصہ تمام کر لی ہوگی تو انہوں نے ایک دعا بھی پڑھی ہوگی. آئے کیا کہہ رہا ہوں میرے سے، سب کو یاد ہے نا، جب فرشتے پیچھے ہٹ گئے کہ معبود ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے بتا دیا، ہم نے نام کو دیکھ لیا، ہم نور کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم نام کو نور سے ملا سکے. تو اللہ نے کہا آدم تم بتاؤ، آدم تم بتاؤ. آدم نے ایک مرتبہ نور کو دیکھا، دوسری مرتبہ نام کو دیکھا، اور آواز دی پروردگار ھذا محمد، پروردگار ھذا علی، پروردگار ھذی فاطمہ، پروردگار ھذا الحسن، ھذا الحسین. ٹھیک ہے نا؟ آدم نے نام بتا دیا، سن لیا، نام بتا دیا. یہ محمد، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ حسن، یہ حسین. آدم نے بتا دیا، فرشتوں نے سن لیا. اب نبی کی ایک حدیث تمہیں سناتا ہوں. سرکار ختمی ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مسلمانوں کے درمیان اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، میرا نام اللہ نے محمد رکھا. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیز، اللہ نے میرا نام محمد رکھا، اور محمد رکھنے کے بعد اسے لوح محفوظ پہ لکھا. لوح محفوظ پہ لکھ کے پردوں میں چھپا دیا. مجھ سے پہلے کوئی لڑکا پیدا ہوا ہو، اس کا نام کوئی رکھا گیا ہو، جمن رکھا گیا ہو، خیراتی رکھا گیا ہو، بفاتی رکھا گیا ہو، شبراتی رکھا گیا ہو. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیز، میں اس سے پہلے جتنے لڑکے پیدا ہوئے نبی فرما رہے ہیں، ہمارا رسول کہنا ہے، ایمان ہے ہمارا کہ ہم سے پہلے دنیا میں جتنے لڑکے آئے ان کا کوئی نام رکھا گیا ہو، لیکن محمد نہیں رکھا گیا. ارے کیا کہہ رہا ہوں، محمد نہیں رکھا گیا. تو اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس نام کو پہچانا کس نے؟ آدم نے. آدم آ کے چلے گئے، شیش چلے گئے، نوح چلے گئے، موسیٰ چلے گئے، ابراہیم چلے گئے، یہاں تک کہ عیسیٰ بھی چلے گئے. 550 اور بار روایت 600 سال گزر گیا کہ ایک دن مکے میں کنیز نے آن کے آواز دی، اے میرے آقا عبد المطلب. ارے کیا کہہ رہا ہوں،
آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا عزیز, بچہ پیدا ہوا ہے. جناب ابو طالب اپنی مسند سے اٹھتے, جناب عبد المطلب اپنی مسند سے اٹھتے اور آواز دی, اے میرے لال ابو طالب چلو تمہارے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. آئے بیٹا پیدا ہوا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جناب عبد المطلب آگے آگے, جناب ابو طالب باپ کے پیچھے پیچھے حجرہ جناب آمنہ میں داخل ہوئے. جناب آمنہ نے اٹھ کے سسر کا اور جیٹھ کا, ارے کیا کہہ رہا ہوں, استقبال کیا. اور استقبال کرنے کے بعد بڑی جھولے سے محمد کو اٹھایا. نہیں میں نے لفظ پہلے استعمال کر لی. جھولے سے عبداللہ کے لال کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جناب عبد المطلب کے ہاتھوں میں دیا. جناب عبد المطلب نے پیغمبر کی پیشانی کو چوما, رخساروں کا بوسہ لیا اور رخساروں کا بوسہ لے کے جناب ابو طالب کی طرف مخاطب ہو کے آواز دی, اے میرے لال ذرا میرے نور نظر کی پیشانی دیکھو. دیکھو اس کی پیشانی سے نور ساطع ہو رہا ہے. اور اس کے بعد فوراً کہا, اے میرے لال ابو طالب یہ بتاؤ میں اپنے اس پوتے کا نام کیا رکھوں. آئے کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیز, میں اپنے اس پوتے کا نام کیا رکھوں. ابو طالب نے نبی کو اپنی آغوش میں لے کے آواز دی کہ اے میرے بابا اگر آپ اجازت دیجئے تو میں اپنے اس بھتیجے کا نام محمد رکھ دوں. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیز, میں اپنے اس بھتیجے کا نام محمد رکھ دوں. نام محمد کس نے بتایا؟ آدم نے. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیز, آدم نے پہچانا کہ یہ نور محمد ہے نا. اور پھر ہزاروں سال بعد ابو طالب نے پہچانا کہ یہ بچہ محمد ہے. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا عزیز, یہ بچہ محمد ہے. اچھا سنو, نبی کا ایک نام قرآن میں رکھا ہوا ہے. قرآن میں جناب عیسیٰ نے بتایا ہے, یاتی من بعدی اسمہ احمد, میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. کیا کہہ رہا ہوں. اچھا ایک بات بتاؤ, اگر کوئی آج کلمہ پڑھنے لگے کہ لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ, ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا عزیز, لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ, جانتے ہو مفتیان کرام فتویٰ دیں گے کہ یہ کافر ہو گیا. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیز, ارے میں کہہ کیا رہا ہوں, مفتیان کرام فتویٰ دیں گے کہ یہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے یہ کافر ہو گیا. کیوں؟ کہ کلمہ پڑھنا ہے تو محمد کہو, کلمہ پڑھنا ہے تو محمد کہو. عجیب بات ہے, ہم محمد کہتے ہی مسلمان ہو جائیں. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا, ہم محمد کہتے ہی مسلمان ہو جائیں اور ابو طالب محمد رام رکھ کر صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بس یا آج بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ. آج میرے پاس اب وقت نہیں رہ گیا, میں 10:03 پہ بیٹھا ہوں, تھوڑا سا یاد کر لیتا ہوں کبھی کبھی, اور اب وقت نہیں رہ گیا ہے, شب مصائب ہے, لہذا میں حدیث شروع کر رہا ہوں. کل پڑھوں گا صبح کئے بجے پڑھنا ہے بھائی؟ 7:30 بجے مجھے پڑھنا ہے. آ جانا, حدیث سناؤں گا, اس کے ضمن گفتگو بھی سناؤں گا. میں جو کہہ رہا تھا کہ جناب آدم نے پہچانا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پتہ نہیں تم نے
آغا سروش حیدرآبادی کا شعر سنا ہے کہ نہیں؟ اس کا میں مصرع پہلا و دوسرا مصرع ہے کہ مکان ام سلمہ تھا آزا خانہ محمد کا. شعر سنتے ہو ابھی آج بھی لوگ پڑھ رہے تھے. وقار بھائی کے وہ بھی بہت قیامت کی تھی. کچھ دیر اگر مجھے سوچنے کو مل جاتا تو میں اس کو بھی دہرا دیتا، پڑھ دیتا مجلس اس پہ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نبی کریم جناب ام سلمہ کے گھر میں غم حسین میں روئی. لیکن میں پہلا عزا خانہ نہیں کہتا اسے. وہ کہتے ہیں شاعر ہیں تو انہوں نے کہہ لیا، اور وہ دنیا کی بات کر رہے ہیں، زمین کی بات کر رہے ہیں، میں آسمان کی بات کر رہا ہوں. ارے یہ لفظ ہے میرے عزیز، میں آسمان کی بات کر رہا ہوں. آدم بتاتے رہے اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت العلا بحق فاطمہ فاطر انت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن. کبھی غور کیا ہے وہ بحق الحسین انت قدیم الاحسان؟ کبھی اس دعا پہ غور کیا ہے؟ انت قدیم الاحسان، دو حسین کا واسطہ اور رب حسین کی قسم تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی. لیکن ایک بات بتائے دیتا ہوں، میں یہ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر باپ ماں کی توہین کرو گے تو علم پکڑ کے لپٹ جاؤ اس سے، لیکن حسین دعا قبول نہیں کریں گے. حسین دعا قبول نہیں کریں گے. عباس تمہاری مدد کرنے نہیں آئیں گے. تمہاری زبان باپ ماں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کبھی میں پیغام دے رہا ہوں آج 9 کی شب کو، شب عاشور پیغام دے رہا ہوں تمہیں، اور اگر کبھی جوانی کے جوش میں کچھ کہہ دیا ہو تو آج جانا تو ماں کا پیر پکڑ لینا، باپ کا پیر پکڑ لینا، ہاتھ جوڑ کے کہنا باپ سے کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گستاخی ہوئی ہو. وہ کریم ابن کریم کے غلام ہیں، تمہیں بخش دیں گے. اور اگر زندہ نہیں ہے تو ترکیب میں بتاتا ہوں. چلے جانا قبر پہ، جا کے بیٹھ جانا. وقت نہیں، میں تمہیں سناتا کہ باپ کے نافرمان ماں کے نافرمانوں کا حال کیا ہے. روایتوں میں سب موجود ہے. 59 حدیثیں میں نے جو کتاب لکھی ہے عظمت والدین، 59 حدیثیں میں نے اس میں درج کی. آج شب جمعہ ہے، ایک حدیث سنا دیتا ہوں تم کو. نبی کریم فرمایا کہ من زارا قبر والدہ او احدہما فی یوم الجمعہ غفر اللہ لہ وکتب برہ. جس نے اپنے باپ ماں یا ان میں سے کوئی ایک جو مر گیا ہے اس کی قبر کی زیارت کی یوم جمعہ تو اللہ اسے بخش دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ذرا سوچو، جو ہمیں وہاں سے یہاں لائے ان کی قبر کی زیارت کا یہ شرف ہے. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیز. تو جو ہمیں یہاں سے وہاں لے جا رہے ہیں ان کی زیارت پڑھنے کا کتنا شرف ہے. نبی نے جناب آدم نے کہا کہ یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسین ہے. اس کے بعد کہنے لگے، کتابوں میں پڑھو لکھا ہوا ہے کہ جناب آدم نے کہا کہ اے بھائی جبریل، یہ کیا ہے کہ جب محمد کہا تو دل کو سکون مل گیا، جب علی کہا تو حوصلہ بلند ہوا، جب فاطمہ کہا تو ذہن تشفی پا گیا.
جب حسن کہا تو دل کو آرام مل گیا، لیکن جیسے ہی حسین کا نام زبان پہ آیا دیکھو پہلی مجلس غم حسین میں برپا ہو رہی ہے، آدم تو کہہ کے خاموش ہو گئی کہ نام حسین آیا تو دل تڑپ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد اللہ نے، آج مجلس کا ذاکر اللہ ہے، سننے والے فرشتے اور جناب آدم، اللہ نے آواز دی آدم تمہاری نسل سے آخری نبی کا نوازہ پیدا ہوگا، جو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا، اور روایت طویل ہے، میں یہیں روک رہا ہوں۔ عزیزو، حسین کے غم میں آدم روئے، عرش پر پہلی مجلس حسین کے غم میں برپا ہوئی، پھر اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ غم حسین میں مجلس برپا کی ہے۔ ایک مجلس مناقب کے حوالے سے میں پڑھ چکا ہوں، جہاں سننے والی زہرا تھی، جہاں ماتم کرنے والے علی تھے، جہاں غم منانے والے حسن تھے اور نبی ذاکر تھے۔ ایک مجلس ام سلمہ کے گھر میں برپا ہوا، نبی کریم رونے لگے، جانتے ہو کیسے؟ نبی ام سلمہ کے گھر میں آئے اور آواز دی، ام سلمہ آج میرے پاس کوئی نہ آنے پائے، میں آرام کرنے جا رہا۔ جو آتا تھا ام سلمہ واپس کر دیتی تھی، جاؤ آج نبی آرام کر رہے ہیں، آج رسول آرام کر رہے ہیں، کہ اتنے میں امام حسین آئے، ام سلمہ نے انہیں بھی واپس کر دیا، بیٹا جاؤ آج تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں۔ حسین تھوڑی دیر بعد پھر آ گئے، اور اب جو واپس کیا ام سلمہ نے تو حسین رونے لگے، حسین رونے لگے۔ حسین کے رونے کی آواز نبی کے کانوں تک پہنچی، اللہ کا رسول بے قرار ہو گئے، نبی کریم بے قرار ہو گئے، اور آواز دی ام سلمہ کون ہے جسے واپس کر رہے ہو؟ آپ کا چھوٹا نوازہ حسین نے کہا آنے دو میرے پاس۔ حسین نانا کے پاس پہنچے، نبی نے اپنے سینے سے حسین کو لگایا اور زاروں قطار رونے لگے، نبی رونے لگے۔ ام سلمہ نے پوچھا، اے میرے والی و وارث یہ بتائیے کہ حسین کو اپنے کلیجے سے لگا کے آپ اور رو کیوں رہے ہیں؟ آواز دی ام سلمہ، ابھی جبریل آئے تھے، حسین کے مقتل کو دکھا رہے تھے، اور اس کے بعد ایک مٹھی خاک اٹھا کر دے دی۔ ام سلمہ اسے شیشی میں رکھ لو، جس دن یہ خاک خون بچ جائے گی سمجھنا میرا نواسا حسین مارا گیا۔ تاریخ آواز دیتی حسین چلے۔ میں مسلسل تمہیں یاد دلا رہا ہوں، ساری روایتیں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اللہ جن گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معبود ان بچوں کو سلامت رکھ۔ یہ علی اصغر کا ماتم کرنے والے ہیں، حسین کا قافلہ مدینے سے چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی گئی، آقا قافلہ روک دیجئے۔ حسین نے پوچھا کیوں روکا جائے؟ آواز دی، آقا آپ کی بیمار بیٹی سغرا آ رہی ہے، آپ کی بیمار بیٹی سغرا آ رہی ہے۔ حسین نے قافلہ روکا، سغرا آئی، عصے کا سہارا لیے ہوئے، آواز دی، بابا جا رہے ہو، خدا حافظ۔ اللہ اکبر، بہت روگے سغرا رو، بابا جا رہے ہو، خدا حافظ۔ لیکن بابا میری 2 خواہش ہے، کا بیٹی بیان کر،
کہ ایک مرتبہ میں اور بیویوں سے گلے رکھ کے رخصت ہو جاؤں۔ حسین نے اجازت دی، صغرا بڑھی ایک ایک بیوی کے گلے لگ کے فریاد کر رہی، پھوپھی اماں مجھے بھول نہ جائیے گا۔ جناب ام کلثوم سے کہا پھوپھی مجھے فراموش نہ کیجیے گا۔ لیلا کے پاس آئی، اماں آپ مجھے فراموش نہ کیجیے گا۔ رباب کے پاس آ کر گلے سے لپٹ گئی ہے، اماں مجھے بھولیے گا نہیں۔ اور اس کے بعد آواز دی، اے اماں لائیے میرے چھوٹے بھائی کو ذرا دیر کے لیے میری آغوش میں دے دیجیے، میرے چھوٹے بھائی کو میری آغوش میں دے دیجیے۔ رباب نے اصغر کو چند دنوں کے اصغر کو صغرا کے حوالے کر دیا، اے میرے بھائیوں تمہارے پاس بھی اللہ نے تمہیں چھوٹی بہن دی ہے نا۔ اور اب جانا نا تو ان بہنوں سے پوچھنا جن کے چھوٹے بھائی ہیں، بڑی بہنیں چھوٹے بھائیوں کو کلیجے سے لگا رہتی ہیں، ہمیشہ بڑی بہن چھوٹے بھائیوں کو اپنے کلیجے سے لگائے رہتی ہے۔ صغرا نے اصغر کو لیا لے کے پیار کرنے لگی کہ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، تاخیر ہو رہی ہے قافلے کے چلنے میں۔ کہا گیا آقا اصغر بہن کی گود نہیں چھوڑ رہی، بس سن لینا صغرا، اصغر بہن کی گود نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ زینب نے اشارہ کیا، لیلا آگے بڑھی، اصغر نے بہن کی گود نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر، خود زینب آگے بڑھی، ماں رباب آگے بڑھی، لیکن اصغر بہن کی گود نہیں چھوڑی۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، آئے، جھک کے اصغر کے کان میں کچھ کہا، اصغر کے کان میں کچھ کہا، اور اصغر نے فوراً بہن کی گود چھوڑ دیا۔ صغرا نے پوچھا بابا آپ نے میرے بھائی سے کیا کہا ہے؟ آپ نے میرے بھائی سے کیا کہا ہے؟ کہا بیٹی میں نے اصغر سے صرف اتنا کہا ہے کہ میرے لال اگر تم مدینے میں رہ جاؤ تو میرے نانا کی امت کی بخشش کیسے ہوگی؟ لو سوگوارو میں نے مقتل بہت تلاش کیا ہے لیکن خدا کی قسم مجھے مدینے کے بعد اصغر دکھائی نہیں دیتے ہیں، کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں شب عاشور آج ہے نا، شب عاشور میں مجھے جناب علی اصغر کا تذکرہ ملا کہ جب رات کی تاریکی میں خدا کے بندے خدا کی عبادت کر رہے تھے، یزیدی لشکر میں شادیانے بج رہے تھے، تو اسی درمیان جناب عباس مصلی سے اٹھے۔ دیکھو کربلا کی ماں کا جذبہ دیکھو سوگوارو، مقتل کہتا ہے کہ عباس مصلی تاج سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد ایک نیزہ لے کے خیموں کے گرد تلایا پھرنے لگے۔ چلتے چلتے عباس کے کان میں ایک آواز آئی کہ ایک ماں جو کہہ رہی تھی اے میرے لال شبیہ پیغمبر، کل آقا حسین پہ جان قربان کرنی ہے۔ زینب کے خیمے کے پاس پہنچے تو آواز آئی اے اولو محمد کل مجھے سرخرو کر دینا۔ تیار لایا، پھرتے پھرتے حسین رباب کے خیمے کے پاس پہنچے، کانوں میں آواز آئی کہ رباب علی اصغر سے مخاطب ہو کے کہہ رہی تھی کہ اے میرے لال، اے میرے لال اصغر، کل زینب اور محمد کو قربان کریں گے،
لیلا علی اکبر کو فدا کریں گی، ام فرما قاسم اور دیگر بیٹوں کو فدا کریں گی، لیکن میرا لال تم تو اتنے چھوٹے ہو کہ خود سے میدان قتال میں نہیں جا سکتے۔ صبح نمودار ہوئی، حسین کے 71 ساتھی کربلا کے میدان میں خاک و خون میں غلطیدہ ہو گئے۔ اب حسین کو تنہا ہے، علی اکبر کا لاشا اٹھا چکے ہیں، بھائی عباس کو رو چکے ہیں، بچپن کے دوست حبیب کے لاشے پر ماتم کر چکے ہیں، مسلم و جابر کے جنازے پر حسین رو چکے ہیں کہ مرتبہ میدان قتال میں حسین آئے اور آ کر آواز دینی شروع کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عنا۔ 9 استغاثے حسین نے کربلا کے میدان میں بلند کیے ہیں، متفرق موقعوں پر، لیکن یہ آخری استغاثہ جو حسین نے بلند کیا ہے تو اس کا اثر یہ ہوا کہ حسین کے خیمے میں کوہرام برپا ہوا، خیام حسینی میں کوہرام برپا ہوا، حسین کے کانوں تک بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ اللہ اکبر، حسین نے لجام فرس کھینچی، گھوڑا بڑھا کے دروازے پہ آئے، اے میری بہن زینب، اے میری ماں جائی زینب، ابھی حسین زندہ ہے۔ یہ رونے کی آواز کیوں بلند ہو رہی ہے؟ آواز دی بھیا، جب سے آپ نے آواز استغاثہ بلند کی ہے، صغیر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ بس 2-4 لمحے کے اندر مجلس تمام ہو جائے گی، جتنا پرسہ دینا ہو آج رب آپ کو پرسہ دو۔ کہ اس کا 6 مہینے کا لال مارا گیا ہے، کہ بھیا آپ کی آواز استغاثہ بلند ہوتے ہی صغیر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ آواز دی، رب آپ میرے لال کو لے جاؤ۔ آقا کہاں لے جائیے گا؟ کہ میدان میں لے جاؤں گا، پیاس سے میرا لال بے قرار ہے، شاید یہ یزیدی اس بچے کو پانی دے دے۔ خدا شاہد ہے میرا عزیزو، ماں کی ذہنیت سے تم واقف نہیں ہو۔ اللہ اکبر، میں کیسے تمہیں احساس دلاؤں؟ ماں ہے نا، اگر بیٹے کے پاؤں میں ذرا سی تکلیف آ جائے تو باپ سے پہلے ماں اٹھتی ہے۔ اگر بیٹے کو دودھ ملنے میں ذرا سی تاخیر ہو جائے تو جس انداز سے بیٹا تڑپتا ہے اس سے زیادہ ماں تڑپتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر بیٹا پانی مانگ لے تو ماں دوڑتی ہے کہ پانی لا کے بیٹے کو پلا دے۔ اب ذرا اس ماں کے دل سے پوچھو کہ جس نے دیکھا ہے میرے لال کو 3 دن سے پانی نہیں ملا، میرے لال کو 3 دن سے پانی نہیں ملا، اور حسین کہہ رہے ہیں لاؤ رباب میرے لال کو میری آغوش میں دے دو، شاید یہ اشقیاء اسے 2 بوند پانی دے دیں۔ ماں کے دل کو کتنی ڈھارس ملی ہوگی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب رباب نے علی اصغر کو لیا آغوش میں، اور لینے کے بعد آستین الٹ دی۔ علی اصغر کی پیشانی چوم کے کہا میرے لال جاؤ۔ حسین نے
علی اصغر کو لیا، ابا کا دامن لے کے آئے، ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے آواز دی، اے فوج جفاکار، میں نے مجلس تمام کر دی سوگواروں، اے فوج جفاکار، اگر تمہارے ضامن ناقص میں حسین خطا کار ہے تو اس بچے نے کیا خطا کی ہے؟ اس بچے نے کیا خطا کی ہے؟ اسے تھوڑا سا پانی دے دو، 3 دن سے اسے ایک قطرہ آب نہیں ملا ہے، ستم یہ ہے کہ اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ جب کوئی پانی دینے کے لیے آمادہ نہ ہوا تو حسین نے ایک مرتبہ اصغر کو دیکھا اور اس کے بعد زمین کربلا پہ اللہ اکبر، عرب کی گرمی کبھی احساس کر لینا، اصغر کو زمین کربلا پہ لٹا دیا اور آواز دی، اے فوج جفاکار، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں نے زمین پہ لٹا دیا ہے، کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ عزیزوں، میں اپنے نوجوانوں کو احساس دلاؤں گا، اگر تم کہیں جا رہے ہو، کہیں سفر پہ ہو، اور اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جہاں کسی بچے کے پاس پانی نہ ہو، بچے کی ماں ہو اور وہ تڑپ رہی ہو، تو تمہارے پاس جو پانی ہوگا وہ تم فوراً لے کے پہنچ جاؤ گے، بی بی یہ پانی پلا دیجئے، بچہ بہت تڑپ رہا ہے، بی بی یہ پلا دیجئے، بالکل پاک پانی ہے، بالکل پاک پانی ہے۔ لیکن سوگوارو، کربلا کے میدان میں لگتا ہے کوئی صاحب اولاد، کوئی صاحب اولاد نہیں تھا۔ حسین کہہ رہے تھے اس بچے کو پانی پلا دو، لیکن کوئی پانی پلانے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ حسین کو خیال آیا، اصغر کو جھک کے اپنے ہاتھوں پہ لیا، میں ایک جملہ کہا، اے میرے لال اصغر، تم بھی تو حجت خدا کے فرزند، آخری حجت تمام کر دو۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں سناتا کہ اصغر کا کنٹریبیوشن کربلا کے میدان میں کیا ہے، جنگ کربلا میں کیا ہے۔ اے سوگوارو، حسین نے کہا، اے میرے لال اصغر، حجت خدا کے فرزند ہو، آخری حجت تمام کر دو۔ 3 دن کا پیاسا اصغر ایک مرتبہ اپنی سوکھی ہوئی زبان، اپنے سوکھے جزاک اللہ خیر، ہاں یہی انداز ہے۔ اس بی بی کو پرسا دینے کا جس کی مانگ بھی اجڑ گئی، جس کی گود بھی اجڑ گئی۔ حسین دیے ہوئے ہیں، فوج اشقیاء ڈھالوں سے منہ چھپا کے رو رہی ہے کہ ایک مرتبہ بسر سات کی آواز کربلا کے بن میں گونجی، آئینہ آئینہ حرملہ اختا کلام الحسین۔ حرملہ کہاں ہے؟ حسین کی گفتگو تمام کر دے۔ جب حرملہ گرفتار کر کے دربار جناب مختار میں لایا گیا تو جناب مختار نے اپنے سامنے اس کو بٹھا کے پوچھا کہ تو نے کربلا کے میدان میں کیا کیا تھا؟ اس نے کہا امیر نہ پوچھ، کہ نہیں حرملہ تجھے بتانا ہوگا۔ کہا امیر اصرار کر رہے ہیں تو بتاتا ہوں۔ میرے ترکش میں 7 تیر وہ تھے کہ دنیا میں جن تیروں کا جواب نہیں تھا۔ یہ ایسے طاقتور تیر تھے کہ اگر لوہے کی 7 پرتیں ہوں
تو وہ تیر ان لوہے کے 7 پرتوں کو بھی چھید دے. تو پھر کیا ہوا؟ کہا امیر 4 تیر تو نشانے پہ نہیں لگے. بہت روگے سو پر 4 تیر تو نشانے پہ نہیں لگے، لیکن امیر 3 تیر نشانے پہ لگے تھے. کہا کون کون؟ کہا ایک تیر تو اس وقت نشانے پہ لگا جب عباس مشک سکینہ بھر کے لے کے واپس جا رہے تھے، میں نے پہلا تیر چلایا جو نشانے پہ مشک سکینہ چھد گئی، عباس کے شان قلم ہو گئے. اور کا دوسرا تیر وہ ہے کہ جب حسین پشت فرس پر بیٹھے ہوئے تھے اور جنگ کر رہے تھے تو ایک کمین گاہ سے میں نے نشانہ لیا اور حسین کے سر حسین کی پیشانی پر نبی کا نواسا پشت فرس پر ٹھہر نہیں سکا. کہا اچھا تیسرا تیر کیا ہوا؟ کہا امیر مجھے معاف کر دے. مختار نے کہا نہیں بتائے گا. ڈر کے مارے حرملہ کانپنے لگا اور کانپتا ہوا کہا کہ امیر جان بخشی اگر ہو تو بتائے. کہا بتا تیسرا تیر کیا ہوا؟ کہے امیر جب حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے پانی مانگ رہے تھے تو مجھ سے پسرے سامنے کہا حرملہ دیکھتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر میں نے چلے میں تیر جوڑا گردن اصغر کا نشانہ لے کے تیر چلانا چاہتا تھا تو کوئی بیوی اصغر کے گلے کے پاس اپنا گلا رکھ کے کہتی تھی اے حرملہ میرے لال نے کیا خطا کی، اے میرے لال یہ دنیا تیری دشمن ہو گئی. وہ کہتا ہے میں نے 3 مرتبہ ارادہ کیا کہ تیر چلاؤں، لیکن جب تیر چلاتا تھا وہ بی بی اللہ اپنا گلا اصغر کے گلے پہ رکھ دیتی تھی. وہ کہتا ہے 1 مرتبہ میں نے آنکھ بند کیا اور اس کے بعد میں نے تیر کو چلے کمان سے رہا کیا، میرا تیر گیا اور اصغر کے گلے میں لگ گیا، اصغر کے گلے میں لگا. سنتے ہو نا روایت کہ اصغر جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ اصغر کے گلے میں تیر لگا اور حسین کے بازو میں تیر لگا. اللہ اکبر. آخری فقہ اصغر کے بازو میں تیر لگا گلے میں اور امام حسین کے بازو میں تیر لگا. کتنا بھاری تھا تیر. ہم اردو والے اس تیر کی کیفیت کو صرف 1 لفظ میں بیان کرتے ہیں، 3 پھال کا تیر. کوئی لفظ نہیں ہے ہمارے پاس اس تیر کے وزن کو بنانے کے لیے، انداز کو. لیکن تیر لگا ایسا کہ حسین کے بازو میں لگا، اصغر کی گردن میں لگا اور حسین اپنے لال کو دیکھتے رہے. خون نکلا تو اپنے چلیوں میں خون لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی اے نبی کے لال اگر اس خون ناک کا ایک قطرہ آئے گا زندگی بھر پانی نہ برسے. زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین نے فریاد کی آقا یہ خون ناک ہے، اس کا ایک قطرہ اگر مجھ پر آیا تو دانا نہ روئیدہ ہوگا. حسین نے اس چلو کو
اپنے چہرے پہ بل لیا، اس خون کو اپنے چہرے پہ ڈالا اور آواز دی میدان محشر میں اپنے نانا کے ساتھ اسی انداز سے جاؤں گا۔ صبح اعمال کرو گے نا، جب تم اعمال کرو گے تو اعمال عاشورہ میں جو دعائیں ہیں، جو نماز ہے، ایک اور عمل ہے، اور عمل یہ ہے کہ تم 7 مرتبہ آگے بڑھو گے، کہو گی انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، اور 7 مرتبہ پیچھے جاؤ گے۔ جانتے ہو یہ عمل کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ حسین بھی اصغر کی لاش کو ہاتھوں پہ لے کے 7 مرتبہ آگے بڑھے تھے کہتے ہوئے انا للہ۔ کیوں حسین آگے بڑھے 7 مرتبہ، پیچھے گئے 7 مرتبہ؟ جانتے ہو کیوں؟ حسین سوچ رہے تھے کسی شہید کا لاشا حسین کے اوپر اس کا اتنا اثر نہیں ہوا تھا، سب کا لاشا اٹھا کے لے آئے، اکبر کا لاشا لائے تو اتنا کہا بچوں میری مدد کرو،